بی خدا کا آپ دیکھو نا، ہم نمازی کو دیکھ کر نمازی نہیں بن پاتے، ہم مولوی کو دیکھ کر مولوی نہیں بن پاتے، ہم پرہیزگار کو دیکھ کر پرہیزگار نہیں بن پاتے۔ مگر ذرا معلوم ہے آج کل ایک سیریل چل رہی ہے، میں نام نہیں جانتا، اشاروں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نہ دیکھتا ہوں نہ اپنے بچوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ آج تک میرے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے جس کی بنیاد پر یہ شیطان ہماری تہذیب و تمدن کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اتار کر ہماری عزتوں کی دیوار کو پھاٹ کر کہیں چلا جائے۔ آج تک میرے ماحول میں ایسا نہیں ہوا ہے، مگر سنا ہے کوئی ارطغرل غازی سیریل چل رہی ہے، لوگ اس کے بہت دیوانے نرالے ہو رہے ہیں۔ مسلمان کر کیا رہا ہے؟ اس کی طرح تسبیح نہیں لے رہا ہے، اس کی طرح مصلی نہیں بچھا رہا ہے، اس کی طرح قرآن نہیں پڑھ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان کرے گا تو اس کی طرح امامہ باندھ سکتا ہے، اس کی طرح تلوار لے کر چل سکتا ہے۔ مگر اٹھاؤ، آج سے 4 دن پہلے کا اخبار، ایک عیسائی عورت ارطغرل غازی کی سیریل دیکھ رہی ہے اور اسلامی کردار سے متاثر ہو کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن رہی ہے، وہ ایمان کی راہوں پر چل رہی ہے۔ یہ رحمت للعالمین کا فیضان ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ اپنی زندگی کو راہ مستقیم پر لاؤ، اپنی زندگی کو ہدایت کے راستے پر لاؤ۔ ہمارا ذکر کرنا یہ نبی کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ نبی کے ذکر سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم کانفرنس کریں گے تو میرے نبی خوش ہو جائیں گے اور میرا پروردگار خوش ہو جائے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، تیرا خدا خوش ہو جائے، اور درود کو انجمن سجاؤ، تیرا مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ ہمارا مصطفیٰ تو لاجواب ہے، کل بھی سن رہے تھے، آج بھی سن رہے ہیں، قیامت تک سنیں گے۔ میں یہ گفتگو کہیں اور کرتا تو ذرا سا مشکل آتی میرے لیے، مگر اکابر علماء کرام ہے، میں اپنی فکر پیش کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی کوئی تفسیر نہیں پیش کر رہا ہوں، میں اپنی عقل کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اگر کہیں خرابی ہو تو اصلاح حال کر دیں گے، میں توبہ و استغفار کرنے کے لیے حاضر ہوں، میری گفتگو کی اصلاح ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں انسان کی زندگی کا راز اس کی روح کے اندر پوشیدہ ہے، اور روح کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ قاضی شہر بھی ہے، حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ بھی ہے، اور بزرگ علماء کرام بھی ہے، میں سب کا نام نہیں جانتا، مگر آپ ذرا سا بتانا، میرے ساتھ گفتگو کرنا۔ دیکھو یہ پاؤں ہے، یہ پاؤں ہے، آپ برا مت ماننا، آپ کی طرف میں نے اٹھایا ہے، یہ پاؤں ہے، اور یہاں سینہ ہے، اس سینے میں دل ہے، اور اس دل کے اندر روح کا گھر ہے۔ یعنی جہاں پاؤں ہوگا وہاں روح کا گھر نہیں ہوگا، اور جہاں روح کا گھر ہوگا وہاں پاؤں کی پہنچ نہیں ہوگی۔ دونوں میں فاصلہ ضروری ہے، دونوں میں بہت ضروری ہے، دونوں میں دوری ضروری ہے۔ جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں وہ سمجھے، ہم تو نبی کو زندہ کہتے ہیں۔ حضرت ملک الموت آئے ہیں، دربار مصطفیٰ میں آئے ہیں، اور ذرا رحمت للعالمین کی سیرت دیکھنا ہے تو زندہ ہو کر سننا، ایک دم بچل کے سننا، انقلابی انداز میں سننا۔ حضرت حافظ قاری حسان صاحب، حسنات رضا صاحب قبلہ یہاں موجود ہے، بڑی محنتوں سے انہوں نے جلسہ کیا ہے، مسلسل میرے رابطے میں رہے، پوری زندگی کے سننا۔ حضرت ملک الموت نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی روح نکالنی ہے۔ کہا رک، ابھی رک، ابھی رک، ابھی رک، انتظار کر۔ حضرت جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کی روح نکالی جائے۔ میرے نبی کا جملہ سنو، اور دیکھتا ہوں کون مائی کا لال چپ رہتا ہے، اگر سبحان اللہ نہیں بولو گے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک جانا چاہیے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل بتانا، اے جبریل بتانا، میں گزر جاؤں گا تو میرے بعد میری امت کا کون ہوگا؟ میری امت کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ میری امت کا والی کون ہوگا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں پروردگار نے سلام کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی کو کہہ دو اطمینان سے آ جائے، اس کے بعد اس کی امت کا والی اور نگہبان اس کا خدا ہے، اس کا پروردگار ہے، اس کا پروردگار ہے۔ مراد آباد کے زندہ دل مسلمانوں، حضرت ملکوت موت کو اشارے پیمبری ہوا، چل میری روح کو نکال۔ جیسے ہی حضرت ملک الموت نے ہاتھ رکھا، میرے نبی نے تڑپ کر ملک الموت کی کلائیاں پکڑ لی، کہا ملک الموت رک ٹھہر۔ حضرت ملک الموت گھبرا کر رک گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ملک الموت تمہیں معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، میری عظمتیں کیا ہے، میرا وقار کیا ہے، میری فضیلتیں کیا ہے، میرا عروج کیا ہے، میرا ارتقا
ارتقا کیا ہے, میری منزلیں کیا ہے. حضرت ملک الموت کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں جانوں, میں جانتا ہوں. سراج منیر آپ ہی ہیں, نذیر و بشیر آپ ہی ہیں, دستگیر آپ ہی ہیں, نور الہدی آپ ہیں, کفیل الہدی آپ ہیں, شمس الضحیٰ آپ ہیں, بدر الدجا آپ ہیں. واہ سبحان اللہ. سب کا آپ ہیں, آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. بے شک. کہا پھر تم کو میری روح نکالتے ہوئے ذرہ برابر احساس نہیں ہوا؟ بولا کیا؟ بولا کم سے کم رحمت للعالمین ہوں, اطمینان سے نکالے ہوتے, اتنا کس کے کاہے دبایا؟ تو حضرت ملکوت موت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زور سے. میرے قبضے میں جو طریقے ہیں صبح قیامت تک, اس میں کا سب سے آسان جو طریقہ تھا وہ میں نے اپنایا ہے. تب میرے نبی گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئے بستر عائشہ پر, اور تڑپ کر ملک الموت کی دونوں کلائی پکڑ کر ہلاتے ہیں. اے ملک الموت, یہ سب سے آسان طریقہ تھا جو میں برداشت نہ کر پا رہا تھا, تو میری امت کی روح کیسے نکالتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ نہ پوچھا جائے, کیسے تڑپا تڑپا کے نکالتا ہو. تب میرے نبی نے روتے ہوئے کہا ملک الموت قیامت تک میری امت کو جتنی تکلیف دینی ہے آج سب مجھے دے ڈال, میں برداشت کر لوں گا, مگر میری امت کو معاف کر دینا. جس پیغمبر نے آپ کو یاد کیا ہو اس پیغمبر کے لیے ہمیں کتنا تڑپنا چاہیے. ذرا محبت سے بول دو یا رسول اللہ, اور پیار سے بولو نا یا رسول اللہ. حضرت ملک الموت نے اجازت پا کر روح مصطفیٰ نکالا. زندہ رہیے گا. نکالا, ملکوتی کشکول میں رکھا, سفر کیا, زمین سے چلے, ہوا سے چلے, فضا سے چلے, پہلے آسمان پہ پہنچے. یہ میری فکر ہے, یہ میری اپنی فکر ہے, سوچ ہے. انسانی وجود پر نظر ڈالنے کے بعد میں نے یہ سوچ تیار کی. پہلے آسمان پہ کہا اے آسمان خوش ہو جا, رحمت للعالمین کی روح لے کر آیا. آسمان نے اوپر نیچے دیکھا, کہا ملک الموت اتنا تو پتا ہے آپ کو, جہاں قدم ہوتا ہے وہاں روح کا گھر نہیں ہوتا. کہا کیا مطلب؟ کہا یہاں معراج کی رات نبی کے قدم آ گئے, لہذا اور اوپر لے کے جائیے. بولیے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے نا. ساتوں آسمان تک گئے, ہر جگہ یہی جواب, جہاں قدم آئے گا وہاں روح کا گھر نہیں ہوگا. عرش پر گئے, ملک الموت نے کہا یہ روح مصطفیٰ. عرش نے کہا ملک الموت یہی وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات میرے پیغمبر نے پیشانی کا پسینہ پوچھ کر زمین پر قطرے گرائے, تو 12 قطرے گرائے تو 12 رنگ کے گلاب کے پھول پیدا ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے بڑھ, اب تقریر کرنے دیجئے مجھ کو, اور آپ بھی سنیے. اور آگے بڑھ, اور آگے بڑھ. اب ملک الموت نے سدرہ کو دیکھا, کہ یہ سدرۃ المنتہا, یہ روح مصطفیٰ ہے. کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبریل نے کہا تھا اگر یکسر منہ برتر پرم, اگر یکسر منہ برتر پرم فروئے تجلہ بسوزت پرم, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو بر جل جائیں گے. تب حضرت ملک الموت نے پوری کائنات کا جائزہ لیا ہے. علماء کرام یا تو میری اصلاح کر دے یا مجھے نواز دے اپنی دعاؤں سے. پوری کائنات کا جائزہ لیا, زمین کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, پھول کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, ہوا کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, فضا کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, دریا کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, سبزہ کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, درختوں کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, پھولوں کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, پتھروں کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, خلا کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, آسمانوں کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, ملک الموت انبیاء کی بارگاہوں کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, جلسے گاہ کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, مسجد کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, عیدگاہ کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, درسگاہ کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, خانقاہ کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, دکان کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, مکان کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم, مومن کے دل کو دیکھا, مصطفیٰ کا قدم,
कदम हजरत मलकुल मौत ने मेरी सोच में अपने सर को सजदे में डाला होगा और फरमाया होगा, ए परवरदिगारे आलम, जहां जहां से गुजरा हर जर्रे ने कहा जहां कदम की पहुंच होगी वहां रूह का घर कैसे बनाओगे, और आगे बढ़ो, इजाजत दो तो तेरी बारगाहे नाज में लेकर आ जाओ। आवाज आई होगी, ए मलकुल मौत खामोश रहो, मेरी बारगाह में कैसे लाओगे? मुस्तफा मुझे देख रहा था, मैं मुस्तफा को देख रहा था। सुम्मा धना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की मंजिल यहाँ थी, वमा ज़ागल बसर वमा तगा का फैजान मेरा पैगंबर पा रहा था। अब तो मेरी बारगाह में भी उसके कदम आ गए। तब मलकुल मौत ने कहा, ए परवरदिगार तू ही बता, अब वो कौन सी जगह है जहां पर पाए मुस्तफा ना पहुंचा हो तो इरशाद परवरदिगार होगा। ए मलकुल मौत, जिस दिल से निकाल कर लाए हो उसी दिल में ले जाके डाल दो। तो बरेली का राजा कलम उठाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रज़विया रहमतुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। मैं जान रहा हूँ, मैं एकदम अभी धड़ से आपके करीब आने वाला। मैं मजमा को छोड़ के तकरीर करता कहाँ, इधर हाथ पांव दबा लिया, अब आपकी सर के मालिश कर दूं। जी, आपके करीब आ जाना। नबी का फैजान पाना है तो गरीबों से चिपक के रहो। हाँ, क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, प्यार से बोलो, अच्छा जुमला है। गरीबों से चिपक के रहो, और नबी तो सरापा रहमत है। सुभान अल्लाह, इस पे भी नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं खड़ा हो जाऊँ अपनी फितरत के मुताबिक, क्या इतना जोश मत दिलाइए मुझको कि मैं किसी और जलसे के लायक न रहूँ। हमारा नबी सरापा रहमत है। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान। देखिए कैसे रहमत है मेरे नबी, देखते जाइए, सुनते जाइए, कदम कदम पर देखते जाइए, लेकिन एकदम एक सू होकर रहिए, ओरिजिनल बनकर रहिए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट नहीं। मेरे मोबाइल में एक तकरीर है, एक तकरीर है जिसको मैंने सेव करके रखा है, सेव करके रखा है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो तकरीर सुनवा भी दूंगा, वो तकरीर सुनवा भी दूंगा। ये तकरीर सिर्फ 10 रोज़ पहले की है जो अमेरिका में हो रही है। और न्यू पार्लियामेंट, अमेरिकी सदर जो बाइडन की सदारत में जो पार्लियामेंट में तकरीरें हो रही है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर तकरीर कर रहा है, वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का तकरीर कर रहा है। और तकरीर का जुमला है जो महफूज है मेरे पास जी, कि दुनिया के सारे वहाबियों को, सल्फियों को मैं पैसा देता हूँ मुसलमानों का ईमान बिगाड़ने के लिए। ये जुमला है तकरीर। नहीं कोई बात नहीं, जी जारी रखें। नहीं ठीक है, ठीक है। वो तकरीर मेरे पास है तो उनकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं। अपने नबी का पैगाम सुनिए। बेशक मेरे नबी हैं, देखिए सरापा रहमत, मेरे नबी हैं। और अगर मेरी बात ये समझ में ना आए तो चले जाइएगा गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जी जी, मेरी बात वहाँ समझ में आ जाएगी। मेरे नबी हैं, सैयदा फातिमा का घर है, दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा फातिमा दरवाजे तक आई तो एक जुमला याद रखना, वो कोई और होगा जो दरवाजे पर पहुंचकर कहता है मैं फलां हूँ जी, मगर नबी की तारीख पढ़ो, कभी भी मेरे पैगंबर ने किसी आशिक के दरवाजे पर यह नहीं कहा कि मैं फलां हूँ। दरवाजे के भीतर रहने वाले को पता चल गया कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। वाह सुभान अल्लाह, खुशबू बता रही है कि मेरे मुस्तफ़ा की आमद। वाह 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 वाह, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने दरवाज़ा खोला, नबी अकरम का दीदार हुआ, का अब्बा जान आप, का बेटी घर चलो। दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने नबी चले, बेटी से कहते बेटी क्या कर रही है? सैयदा फातिमा कहती या रसूल अल्लाह, अहलो अयाल के लिए खाना बना रही है। अल्लाह अल्लाह, का बेटी चूल्हा कहाँ है, मुझे ले चल। सैयदा फातिमा ने रास्ता दिखाया, मेरे नबी गए चूल्हे के पास बैठ गए। कहा फातिमा रोटी बना रही हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा अगर इजाज़त दो तो एक रोटी मैं भी अपने हाथ से बना लूँ।
دیکھیے گا رحمت للعالمین کا جلوہ. اجازت دو تو ایک روٹی میں بھی بنا لوں. سیدہ فاطمہ حیرت سے کہتی ہے آپ کو پکانے کی کیا ضرورت؟ اگر فاطمہ مچل کے دوپٹہ بچھا کے سر کو سجدے میں ڈال دے تو جبریل جنت سے نعمتوں کا دسترخوان لے کر. اور آپ تو مختار کائنات ہے، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا فاطمہ ٹھہر جا، تمہیں معلوم نہیں نگاہ محمد جدھر دیکھتا ہوں رضائے خدا بھی ادھر دیکھتا ہوں. واہ واہ سبحان میری اللہ. مرضی ہے روٹی بنائے، سبحان اللہ. میری مرضی ہے روٹی بنائے. توجہ دیں آپ حضرات. جی جی ارشاد. یا ہم ختم کر دیں؟ نہیں بولیں. کوئی بھی راضی بولیے. کہ مجھے بنانے دے روٹی. سیدہ فاطمہ الگ ہٹ گئی، میرے نبی آگے بڑھے. اب روٹی کیسے بنائی جاتی تھی یہ میں نہیں جانتا اس وقت. میرے نبی نے آٹے کو روٹی کی شکل دیا، اللہ چولہے پہ ڈال دیا. سیدہ فاطمہ دوسرے برتن سے روٹی بنانے لگی، آٹا ختم ہو گیا. سیدہ فاطمہ نے جتنی دیر میں کل آٹے کی روٹی بنائی، رحمت للعالمین کی پہلی روٹی چولہے پر یوں ہی ہے. اللہ اللہ. اس آٹے کا پانی تک نہیں جلا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ بھی اتنا آسان بھی نہیں سمجھے آپ لوگ. اس آٹے کا پانی تک نہیں جلا. سیدہ فاطمہ نے گھبرا کر کہا یا رسول اللہ، جتنی دیر میں کل آٹے کی میں نے روٹی بنائی اتنی دیر تک آپ کی پہلی روٹی کے آٹے کا پانی تک بھی نہیں جلا. ابھی میرے نبی نے جواب نہیں دیا تھا، غیب سے آواز آئی فاطمہ خاموش رہیے، یہ میرا پیغمبر ہے، جس کو چھو دیتا ہے اسے آگ جلا نہیں سکتی ہے، اسے آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی. آٹے کو چھو دیا، آٹا نہیں جل رہا، مگر سوال اپنی جگہ برقرار تھا. یا رسول اللہ آپ نے کیوں روٹی بنائی؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میری نگاہوں میں مستقبل تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اللہ اللہ کہ کل میری امت کے مرد لوگ بال بچے کو کہیں اور رکھیں گے اور روزگار کی تلاش میں کہیں اور ہوں گے. ضرورت کے تحت اگر میری امت کا مرد اگر اپنے کھانے کے لیے روٹی بنا لے تو آج اگر میں روٹی بنایا رہوں گا تو کل میری امت کا مرد جب روٹی بنائے گا ضرورت بھی پوری ہوگی اور میری سنت کا ثواب بھی دے دیا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. العالمین نے کتنی عظیم الشان زندگی گزاری. مگر ہم لوگ اس کرونا پیریڈ میں اصل بہت زیادہ دن ہمارے سماج میں کوئی رہ جائے تو اس کی عزت بیکار ہو جاتی. مہمان 2-3 دن تک ٹھیک ہے، جی جی جی، ورنہ 2-4 دن کے بعد مہمان کی قدر بھی ختم ہونے لگتی ہے. چائے پتلی ہونے لگی، جی بکرے کی جگہ آلو کی بھاجی آنے لگی. سمجھ لیجئے عزتوں کا فالودہ بن رہا ہے. جتنی جلدی ہو بوریا بستر سمیٹ کے نکل جائیے جہاں مہمان بنے آپ. زیادہ دن مت ٹھہریے. شروع میں مہمان آتا ہے تو بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے. اب کرونا کے دیکھیے مارچ اپریل میں جتنی اس کی عزت تھی ابھی ہے اتنی عزت جی. عزت نہیں. مگر اس سپر لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں. سپر لاک ڈاؤن مغرب کے بعد ہمارے یہاں آج بھی رواج ہے. نماز کے وقت غیر مسلم مختلف مذاہب کے لوگ مسلمان بھی پانی کی بوتلیں بچے کو لے کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے دم کرانے کو. جی بغیر ماسک کے کوئی کام اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، کوئی کام نہیں. اس وقت میں مسجد سے مغرب پڑھ کے نکل رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور ایک نمازی ماسک نہیں لگایا، وہ بھی نکلا. ایک بنگالی عورت نے اپنی بوتل بڑھا دی تو میں نے دونوں ہاتھ سے پیچھے سے پکڑا اس نمازی کو. کرو ماسک نہیں باندھا ہے تو دم کرے گا. اگر کچھ ہو گیا اس پانی پینے والے کو تو مسجد بدنام ہو جائے گی. تو بنگالی عورت نے مجھے ڈانٹ کر کہا بابا خاموش رہیے، کہیں اور جگہ ہوگی جہاں کرونا پھیلے گا. یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں رہنے والا نکلنے والا کرونا کے قریب نہیں جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تم مسلمان ہو کر مسجد سے بھاگ رہے ہو. زندہ باد. جمعہ کے دن جاؤ گے بھی تو اتنی تیزی میں رہو گے کہ کس کی چپل پہن لیا گھر آ کے بھی احساس نہیں ہوتا. جی جی گھر آ کے بھی احساس نہیں ہوتا. میرے والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ جب حیات میں تھے ایک کسی آدمی کی چپل چوری ہو گئی مسجد سے.
وہ آدمی بڑے غصے میں بولتا امام صاحب نمازی چور ہو گیا ہے، تو میرے والد نے ڈانٹ کر کہا خبردار یہ جملہ مت بولنا، جو نمازی ہوگا کبھی چور نہیں ہوگا۔ بے شک۔ میری چپل کون چورایا؟ تو میرے والد نے کہا اس کو ایسے بولو کہ کوئی چور نماز پڑھنے لگ گیا ہوگا۔ بے شک، کوئی چور نماز پڑھنے آ گیا ہوگا جس نے یہ کام کر لیا۔ تو بس سوچئے سمجھیے ہم لوگ، آپ دیکھیے نا اب یہ گھڑی ہے 12:10 ہو رہے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی۔ ارے بولو نا، میں جانتا ہوں کہ سب کے پاس اپنی گھڑی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خیرات میں گھڑی مانگ کے پہنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بھکاری ہمارے سماج میں ہیں، رحمت للعالمین کانفرنس ہے یہ، اور جس بیٹی کو رحمت قرار دیا میرے نبی نے اسی پہ ظلم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا لیں گے تو بیاہ کریں گے۔ 1,65,000 کی بلٹ کسوا لی، 1 مہینے کے بعد گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، انجن سڑ رہا، بولا کیوں؟ بولا تیل بھرانے کا پیسہ نہیں ہے۔ مانگا ہی کیوں؟ چٹائی پہ سونے کی عادت ہے تو پلنگ کیوں مانگ رہے ہو؟ جی۔ بوریے پہ رہنے کی عادت ہے تو کیوں صوفہ مانگ رہے ہو؟ دلی کے اخبار میں خبر چھپی یوسف بھائی، میری بیٹی خوبصورت ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، پڑھی لکھی ہے، جو لڑکا میری بیٹی سے شادی کرے گا پورا بزنس اس کو لکھ دوں گا۔ باپ کئی برس سے پریشان تھا، رشتے کے لیے رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور اخبار جیسے ہی مارکیٹ میں پھیلی، صبح کو لائن لگ گئی نوجوانوں کی، ایک سے ایک اسٹائل میں، اس میں سے ایک کو پرکھ کے شادی ہو گئی۔ 10-12 دن کے بعد اپنی بیوی سے کہا بیگم ابھی تک ابا نے بزنس ٹرانسفر نہیں کیا، تم نے مانگا نہیں، مانگو۔ وہی سسرال کا خیراتی لباس پہن کر گیا اپنے سسر کے پاس، ذرا دم لے لوں اس لیے میں راحت کے ساتھ بول رہا ہوں، گیا اپنے سسر کے پاس، کہا ابا بزنس دیجئے، اے بھائی دیکھنا ادھر، بزنس دیجئے، کہا رکو لے کے آتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ سنبھلی، علماء اہل سنت حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ، مولانا شوکت حسین صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ کہا بابا بزنس ٹرانسفر کیجئے، سنیے۔ 1-1.5 گھنٹے کے بعد گھر سے نکل کر ایک پیالہ لیا الومنیم کا، اور بڑی دیر کے بعد وہ پیالہ داماد کو دیا، کہا میرا پورا بزنس یہی ہے۔ بولا نہیں سمجھے؟ کہا جب تک بٹیا کی شادی نہیں ہوئی تھی یہی پیالہ لے کر میں دلی جامع مسجد کے صدر دروازے پر روزانہ بھیک مانگتا تھا، اللہ، آج سے یہ کاروبار میں ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ کیا بات! مانگو غریب بیٹیوں کے باپ سے، تیری دنیا برباد، تیری آخرت چوپٹ۔ مانگنا ہی ہے تو چل مانگ فاطمہ کے باپ سے جو رحمت للعالمین ہے، تیری دنیا بھی بنا دے، تیری آخرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لاجواب پیغمبر ہے، بے مثال پیغمبر ہے، اس پیغمبر کا کوئی جواب نہیں، جس پر نگاہ کرم ڈالا ہے اس کی دنیا کو بدل دیا ہے، اور اس کی عظمتوں کا مینار اتنا بلند ہوا کہ کچھ کہنے کے لائق نہیں۔ چلو نبی کیسے رحمت ہے، اب میں چند جملے بول کر اپنی گفتگو کو بھی سمیٹوں گا اور آپ کو تازہ دم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ تقریر کے اعتبار سے، لہجے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، ایک قلمی دولت کے اعتبار سے میرے بڑے بھائی کا نام علامہ توصیف رضا مصباحی ہے، میرے بڑے بھائی کا نام علامہ توصیف رضا مصباحی ہے۔ ہندوستان کے مختلف اسٹیجوں پہ ان سے سامنا ہوتا رہتا ہے، اور گفتگو کی بساط پر ہم دونوں کھیلتے رہتے ہیں اور مچلتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ میرے شہر وفا میں ہوتے ہیں، آج میں ان کے شہر محبت میں آیا ہوں، آج ان کے شہر انقلاب میں آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہاں سے پیتل کا برتن ہی محسوس موجود نہیں ہے، بلکہ پیتل سے زیادہ کھنک انسان کے دلوں میں پائی جاتی ہے، جو میں نے کئی برسوں میں محسوس کیا ہے، احساس کیا ہے۔ اب دیکھو نبی سراپا رحمت ہے، میدان جنگ ہے، وحود کا میدان ہے، میرے پیارے نبی ہے، اچانک دشمنوں کے نرغے میں میرے پیارے نبی گھر گئے ہیں۔ لبھائی نبوت سے ایک جملہ نکلا ہے، کوئی ہے جو آ کر میری حفاظت کرے، ایک جملہ تھا جو نکلا ہے، جو جہاں سے سنا وہیں سے دوڑا، حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صاحب یہ رسول آگے بڑھے، نام یاد آ جائے گا بھی بتا دوں گا۔
नाम याद आ जाएगा, अभी बता दूंगा। सुभान अल्लाह, एक साहब ये रसूल आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह मैं आया हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने चारों तरफ निगाह डाली, हजरत कतादा बिन नोमान है, चारों तरफ मेरे नबी ने निगाह डाला, कहा ये कतादा मैंने मैदान जंग में हिफाजत के लिए बुलाया है, तेरी तलवार कहाँ, तेरा तरकश कहाँ, तेरा तीर कहाँ, तेरा हथियार कहाँ? मुरादाबाद वालों आशिकों का जवाब सुनो। हजरत कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो तलवार के भरोसे पे आया उसे तलवार चाहिए, हम तो सरकार के भरोसे पर चाहे अहमद मुख्तार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान। अभी गुफ्तगू हो रही है कि एक तीर बढ़ा है मेरे नबी की तरफ, हजरत कतादा ने दाहिने हाथ पे रोका, अल्लाह अल्लाह, अभी तीर झूल रहा है, दूसरा तीर नबी की तरफ बढ़ा, हजरत कतादा ने बाएं हाथ पे रोका, जब तक तीसरा तीर बढ़ा नबी की तरफ, हजरत कतादा ने सोचा सीने पे रोक लूं, मगर जरा सा अंदाजा फिसला है और बजाय सीने पे आकर हजरत कतादा की आंखों में वो तीर घुस गया है, जल्दी से नोच कर फेंका है और हजरत कतादा जमीन पर लौट कर तड़पने लगे और कहा या रसूल अल्लाह, अब तो बर्बाद हो गया मैं, जिन आंखों से मैं देख रहा था वो आंखें दुश्मनों ने फोड़ दी हैं, अब मैं कैसे आपकी रखवाली करूंगा, अब तो मैं आंखों से नहीं देख सकता। मेरे पैगंबर फरमाते हैं एक कतादा आंखों पे हाथ रखकर धीरे धीरे मेरी तरफ आ, तड़पते तड़पते जमीन पर कहते हैं या रसूल अल्लाह आकर क्या करूंगा, आंखों का गुर्दा तक बाहर हो गया है। मेरे पैगंबर ने कहा कतादा आ, बात समझ, जब तू उम्मती होकर नबी की हिफाजत कर सकता है तो क्या मैं नबी होकर अपनी उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकता? आ मेरे करीब आ। हजरत कतादा आंखों पे हाथ रख के पहुंचे हैं, नबी ने अपने दस्ते मुबारक को अपने मुंह में डाला है, उंगलियों को निकाला है और आंखों के जितने गूदे बहे हुए थे उनको समेटा है और समेटने के बाद उसे हाथ पे रखा है, फिर जरा सा लोहाबे देहन लगाकर नबी ने उसे गोल गोल किया है, फिर आंखों के इस ढक्कन में लोहाबे देहन लगाया और उस गोल मादे को डालकर आंखों को बंद करके फिर उंगली को सुरमा की तरह घुमाकर कहा ए कतादा आंखें खोल, क्या नजर आ रहा है? हजरत कतादा ने आंखें खोल कर कहा या रसूल अल्लाह, जब तक छुट्टी न थी आप नजर आ रहे थे और दुश्मन नजर आ रहे थे, पहाड़ियां नजर आ रही थी, दुश्मनों के हरबे नजर आ रहे थे, मगर या रसूल अल्लाह अब तो रोशनी इतनी तेज हो गई है कि जिसे बोलिए उसे देख ले, जो पर्दे में है वो भी नजर आ रहा है, जो